الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من مون نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے جے بولے منہ پھل کھڑی دے گفتار
کیا بتانے، انوار دیاں برساتا سن، ایک دوجے نو کہندیاں راتاں سن، جس رات دے تڑکے آ پائے، اس رات دیاں کیا باتاں نے۔ یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے۔ قابل صد احترام نوجوان قیادت مولوی محمد معوض، مولوی محمد معاذ، اللہ کریم ان تمام برادران کو اپنے خزانہ خاص سے بہترین صلہ اور جزا عطا فرماوے۔ آج کے اس پروگرام کے میزبان تو بہت سارے، لیکن جن کا میرے سے رابطہ رہا اور ٹیلی فون پر جن کا میرے ساتھ تعارف ہوا، اور آج کے جلسے کی ساری انتظامیہ، محسن انسانیت، محسن العلماء، محسن الطلباء، محسن عوام، حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب نور اللہ مرقدہ، اور پھر اس گلشن کو لے کے چلنے والے ولی کامل حضرت مولانا قاری عبدالشکور صاحب حفظہ اللہ تعالی، کہ آج مختلف جگہ سے چھوٹے چھوٹے پودے اکٹھے کر کر اتنا بڑا گلشن سج گیا۔ اللہ اس گلشن کو نظر بد سے بچاوے، اور آپ تمام علاقے والے اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے، کہ آپ ان کے شانہ بشانہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ان کے کندھے پہ تھاپی مار کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، اور یوں کہا بچوں تم قدم بڑھاؤ، جس چیز کی ضرورت پڑی ہم تمہارے ساتھ ہر قسم سے تعاون کریں گے۔ اللہ آپ کو اپنے خزانہ خاص سے بہت بہت جزا نصیب فرماوے۔ اور آج کا یہ پروگرام جس کی قیادت، نمائندگی، صدارت علماء کرام وقت کے ولی کر رہے ہیں، اور عوام الناس جن کے چہروں کو دیکھ کر اپنے گناہوں کو ختم اور نیکیوں کو میں اضافہ کر رہی ہے، اللہ ان کے چہروں کو ہمیشہ ہمیشہ دمکتا چمکتا رکھے، اور اللہ ان کی زبان سے نکلنے والا ہر بول ان کے لیے اور ساری انسانوں کی ہدایت کے لیے بنا دے وے، اور سارے انسانوں کے لیے خیر کا سبب بنا دے وے، اور مسجدوں مدرسوں کو اور مدرسہ عربیہ مفتاح القرآن کو اللہ قیامت کی صبح تک آب و تاب کے ساتھ باقی رکھے، جامع مسجد سہیل کو اللہ جل شانہ مسجد نبوی کی بہاروں اور بیت اللہ کے ساتھ جوڑ دے وے، اور جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کرتے تھے، اللہ ان اعمال کو آج ہماری زندگیوں میں اس مسجدوں اور ماحول میں زندہ فرما دے میرے بھائی۔ یہ اس پوری کانفرنس کا مقصد ہے۔ نعت خان نے بھی توجہ اس طرف دلائی، اور تلاوت کرنے والے نے بھی یوں کہا، اسٹیج سیکٹری بھی اسی بات کی طرف لے کے آ رہا تھا، اور مجھے بھی اختتامی دعا کے لیے بلایا گیا اور کہا کہ آپ نے بھی انہی ستونوں کے درمیان بات کرنی ہے۔ رہی بات حکومت کی، وہ تمہارے گھروں کے اندر گندگی کے جو ڈبے پڑے ہیں وہاں جا کے سن لینا، کہ جس کا یوں کر کے ریموٹ دباؤ گے اور گند ہی گند جھوٹ کا پلندہ اور بے حیائی عریانی آئے گی، اور پھر تم دیکھ کے کہو گے توبہ استغفر اللہ توبہ، اللہ کے اب کیا ضرورت ہے۔ ہماری ایک ملاقات ہوئی پسرور میں ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ، وہ آگے بیان میں جب اسی چیز پر اللہ نے بات کہلوائی، اٹھا کے ٹی وی بیان کے بعد مارا پھینک کے گھر سے باہر، پھر اللہ اکبر یوں سنت رسول سجا کے بیٹھے، الحمدللہ 2-3 سال سے جانا۔ یہ تو بات میرے بھائی سمجھ میں سب کی آ رہی ہے، اور ماننے کو من نہیں کر رہا۔ جس دن ماننے والے من جائیں گے تو پھر خدا پاک کی قسم وہ مدد جو اللہ نے صحابہ کی دور میں بھیجی، وہ مدد رکی کوئی نہیں، رکی پڑی ہے، بند نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی،
اللہ کے پاس مدد کے خزانے، رہنمائی کے، اللہ کے پاس کامیابی کے خزانے ختم نہیں، بس لینے کی دیر ہے، راستے بند کر دیے۔ مولوی صاحب میں اتنا سا 4-5 فٹ کا میں راستہ قائد رفیق صاحب کیسے بند کروں؟ اب میں بتاؤں، تم بیسن واش بیسن لے کے آئے اور اس کے اوپر آپ نے نل بھی لگا دیا اور اس کے اندر سے پانی بھی بہہ رہا، اب منہ دھونے والے نے منہ دھوئے، داڑھی کا خلال کرنے والے نے داڑھی کا خلال کیا، سر دھونے والے نے سر دھویا، ایک بال اترا ہم نے اس کی پرواہ نہ کی، دوسرا سر کا بال گیا ہم نے اس کی پرواہ نہ کی، تیسرا بال گیا۔ حضرت خواجہ فضل علی صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پور شریف والے جب وضو فرمایا کرتے، داڑھی مبارک کے بال جب گرا کرتے ان کو سمیٹ لیتے، آخری وقت آیا تھیلی میں، فرمایا یہ میری داڑھی کے بال ہیں، جب میں مروں تو میرے چہرے کے اوپر رکھ دینا تاکہ اللہ کو یہ عمل پسند آ جاوے میرے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اب وہ کیا ہوا، وہ بال گرے وہ تھے پاک بال، صاف بال، اب کیا ہوا، ان بالوں نے وہ پانی کو اخراج کرنے والا، وہ پانی نکلنے والا وہ سوراخ بند کر دیا۔ اب کیا ہوا، اب میرے پاس جتنا پانی وہ اوپر کی طرف آ رہا، نیچے کی طرف نہیں جا رہا۔ ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال صالح ہوں یا سیئہ ہوں، وہ اوپر نہیں جا رہے، وہ نیچے نہیں جا رہے، وہ اوپر کی طرف آ رہے ہیں۔ جیسے اوپر گئے تو وہ جو رحمتوں کے آنے والے سوراخ تھے وہ سارے کے سارے بند ہو گئے۔ اب دعائیں کر دو جی، دعائیں کر دو جی، تویز دے دو جی، دکان کے اندر، دھاگا پیر کے اندر، کسی نے گلے کے اندر، کسی نے ٹوپی کے اندر، کسی نے جیب کے اندر۔ اللہ کی طرف سے عبد الحنان ان کو کہیں یہ ڈکے نہیں کھلیں گے، یہ سوراخ نہیں کھلیں گے تویزوں سے، پھر کیا کروں جی؟ ان کو ذرا توبہ والا ذرا سوٹا پھیرو ان کے اندر یوں کر کے، یا اللہ نیرے سوٹے سے کام بن جائے گا۔ جالے جب گھر کے اندر اتارتے ہیں اور نالی کے اندر جب ڈکا لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سوٹی کے ساتھ کوئی کپڑا باندھیں، سوٹی کے ساتھ کوئی جالی والی چیز باندھیں۔ اب ڈنڈا نہیں کام کر، جب ڈنڈا جو ہے وہ پاور بن گیا اور وہ جالی والا کپڑا اور وہ ڈسٹ بن وہ کیا ہے، اس کا ذریعہ بن گئی، تو پاور توبہ ہے، ذریعہ قبولیت کا کیا ہے، رو کر اس کو دکھا دینا۔ یا اللہ میری توبہ، یا سارا جان نہیں کر رہا، بس توبہ کے ساتھ ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا، اور آنسو بھی دو قسم کے۔ بچہ کروٹ بدل کے رضائی منہ پہ لے کے رو رہا، امی نے یوں کہا اٹھ روٹی کھا، اٹھ اسکول جا، جب دیکھا ہائے میرا لال میں مر جاؤں، پتہ نہیں کب سے رو رہا ہوگا۔ باپ نے کہا تجھے نہیں پتا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس کی آواز ہی نہیں آئی، اگر آواز آتی میں روٹی چھوڑ کے نہ دوڑاتی۔ بس ہم اللہ کو رو کے دکھا رہے، ہوں کر کے نہیں دکھا رہے۔ اللہ کی قسم خدا کی رحمت کو رونے کے ساتھ جب ہونک ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت بھی اچھلنا شروع کر دیتی ہے۔ ری کر کے اللہ کو دکھاؤ، ہوکے بھر کے دکھاؤ، گریہ زاری آہستہ سے کونے میں بیٹھ جاؤ اور تھوڑا سا رو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، گناہوں پہاڑوں جتنے، گناہوں آسمان کی بلندیوں جتنے، اور میرا بھائی نہ پیسے سے جائیں گے نہ ڈالر پاؤنڈ سے جائیں گے، دو آنسو اتنی پاور ہے، یہ نکل کے یہاں آ گئے، سمجھو سارے گناہوں کو بہا کے لے گئے میرے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اللہ کے لیے سو، اللہ کے لیے اٹھو، پھر دیکھیں نہ کوئی ڈپریشن کی گولی کھانی پڑے گی، نہ کوئی بلڈ پریشر، ذریعہ ہے، بس ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، کھا لو مسبب الاسباب کے سبب، کھا لو مسبب الاسباب کے اپنے حوالے کر دو۔ وقت بہت گزر گیا، 2-3 باتیں عرض کروں گا آپ حضرات سے۔ اب وہ 2-3 باتیں کیا ہیں؟ ہمیں روزانہ زندگی کے اندر واسطہ پڑتا ہے اللہ کی مخلوق سے، گھر سے زیادہ واسطہ، امی ابو سے زیادہ واسطہ، بیوی بچوں سے زیادہ واسطہ، بیوی کو شوہر سے واسطہ پڑتا ہے اور شوہر کو بیوی بچوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور گھر والی کو ساس سے واسطہ پڑے گا، بیٹے کو ماں باپ سے پڑے گا۔ اس ماحول کو سیکھنے کے لیے ایک سیمسٹر کے 2-2 لاکھ روپے دے رہے، اس ماحول کو سیکھنے کے لیے نرسری سے لے کر بی اے گریجویٹ تک، ایم اے ایم فل ہو رہا، لیکن یہ ماحول سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یونیورسٹیاں چھان ماری، اسکول چھان مارے، یہ ماحول نہیں سمجھ آ رہا، دھکے کھا رہے ہیں، پریشان ہو، یا اللہ یہ ماحول ہوا بہتر، ہوا بہتر۔ لڑکا ڈاکٹر بن گیا، اماں ان پڑھ،
ابا ان پڑھ، لڑکا ڈاکٹر بن گیا، امی جو ہے وہ چھینک نہیں سکتی، بیٹا سو رہا ہے ناراض ہو جائے گا، ابو کھوں کھوں نہیں کر سکتا کہ اس کمرے میں پڑھے، یہاں نہ پڑھ، وہ سارا دن کا تھکا آ رہا آئے گا۔ لو یہ تہذیب بنی۔ ماحول جب میرے نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ہاتھ ملاؤ، اللہ چھوٹے گناہ معاف کرتا ہے اور بڑے گناہ کے لیے توبہ کی توفیق دیتا ہے، تو میں کسی ڈاکٹر کی، میں کسی کی بات نہیں مانتا، مجھے تو وحی کی خبر پر، حضور کی بات پر اعتماد ہے۔ اب دنیا کے ملنے سے، دنیا کے ہاتھ، ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر کیجئے، اللہ کے نبی نے بھی احتیاطیں کی، لیکن احتیاط کرنے میں کسی کی دل آزاری نہیں کی، کس نے یوں ہاتھ ملایا اس کو کرنے پہ نہیں، میں نہیں ملایا، یہ دل آزاری ہے، یہ دل کا ٹوٹنا ہے۔ کوئی ہاتھ ملاتا، السلام یار وہ آج کل جو ہے وہ ایس او پیز چل رہی ہیں، تو ہاتھ ملانے سے ڈاکٹر نے منع، احتیاطی تدابیر کر لیں، آئندہ خیال کریں گے، بولے اتنے میں مر گئے بھائی۔ خدا کی طرف سے پھٹکار آئی، اولاد نے ماں باپ کے ہاتھ سر پہ پھروانے چھوڑ دیے، پوتا پوتی اماں ابا کے کمرے میں آنا چھوڑ گئی، دادے کو کھانسی ہے، پوتی کمرے میں نہیں بڑھتی، پوتا کمرے میں نہیں آتا، روکنے والی کون ہے؟ جس کو لال جوڑے میں اور زیور سے آراستہ کر کے قرآن کے سائے پہ لے کے آئے تھے۔ اور لانے والا بھی کوئی میرے عزیزوں بدماش بن کے نہیں گیا تھا، شرافت کا لبادہ اوڑھ کر، ٹوپی پگڑی اور شیروانی پہن کر، نئی جتی بغیر اس پر ڈسٹ مٹی لگے پہن کے شرافت کا پہاڑ بن کے گیا تھا، اور اس امید سے لے کے آیا تھا، اور اس امید سے النکاح من سنتی او کما قال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ نکاح کے اندر یہ حدیث اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے لے کے آیا تھا کہ یہ آئے گی میرا گھر جنت بنے گا۔ اسے کیا پتا تھا اس لال جوڑے میں ایسی آگ لے کے آ رہا ہے کہ تیری گھر کی ساری خوشیوں کا تہس نہس کر کے رکھ دے۔ اس نے ہر کوشش کی اپنا اندر چھپانے کی، اس نے بیوٹی پارلر کا سہارا لیا۔ میری بچیاں اگر بیٹھی ہیں مستورات، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے ناراض نہ ہونا، میں ہر جگہ، میں اس بات کے اندر پورے پاکستان میں مانا جاتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے جب عورت اپنی اوقات دکھانے لگ جاوے اور عورت اپنی حیثیت کھو بیٹھے، اپنے مقام سے گر جائے، تو پھر سارا قصور مرد کا نہیں ہوتا، عورتیں بھی کبھی کبھی گڑبڑ کر جایا کرتی ہیں۔ حسن کے اندر نکھار اور جاذبیت گھر کے پردوں سے نہیں، گھر کے قالینوں سے نہیں، جھگڑے کی بنیاد یہ بنے پڑے۔ کتنے میاں بیوی آج ناراض ہوئے دسترخوان پر، ناشتے پر، کتنے رات کی روٹی پر ناراض ہوئے، بیس کیا بنی، وجہ کیا بنی؟ ابھی تک دسمبر شروع ہو گیا اور نومبر چلا گیا، ہمارے کپڑے نہیں آئے، پتہ نہیں کب آئیں گے، پتہ نہیں ہمارے ابو کے پیسے کہاں جا رہے۔ یہ سے روزانہ جو زہر قاتل کی گولیاں ملتی ہیں، یہ اندر اس کے ایک نسور پیدا کر رہی ہیں، پھر ایک دم پھٹے گی، خون پمپ کرے گا، دماغ جو ایک دم خون چھوڑے گا اور پیروں کی رگوں سے خون ابھرے گا اور دماغ کی نالیوں کو پھاڑے گا، پھر روئیں گے ہائے ابو ہائے ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ہائے ابو ہائے ماما ٹھنڈ۔ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ مجھے پتا نہیں تھا، نوجوانوں تمہیں پتا نہیں تھا، تمہارا باپ صبح کا نکلا اور شام کو گھر آیا، تمہیں اسے آرام دینا چاہیے تھا، تم نے آتے اسے اذیتوں کے انجیکشن لگانے شروع کر دیے۔ بیٹا کہہ رہا ہے میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرتا، بیوی کہہ رہی ہے پتہ نہیں جب سے تیرے گھر میں سکھ کا ساتھ ہی لیا، بیٹی کہہ رہی ہے ابو جی چھوڑو جی، آپ ہماری ضرورتیں نہیں پوری کرتے، پتہ نہیں آپ کیسے ہوگا کیا کریں گے، اور تمہیں تو چاہیے تھا اس کے ہاتھ دھلواتے، تمہیں تو چاہیے تھا اس کے پیروں سے جوتی اترواتے، تمہیں تو چاہیے تھا اس کے آگے دسترخوان رکھتے اور اس کی مرضی کے مطابق کھانا پکاتے۔ اور بیوی دیکھ کے کہتی اللہ کی قسم جب سے تو گیا ہے میرے چہرے پہ ہنسی نہیں آئی، تو آیا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا، اللہ کرے تیرا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے، تو گھر میں نہیں ہوتا گھر بے رونق ہوتا ہے، تیرے آنے سے گھر کے اندر بہار آ گئی۔ اللہ اکبر، اے میری بیٹی، پھر اس کی جیب سے 100 روپیہ نکالنا، اللہ اکبر، یہ کوئی مشکل بات نہیں، وہ تو تجھے اپنی رگوں سے خون نکال کے تیرے قدموں پہ نچھاور کر دے گا۔ اگر یہ برتاؤ کرے گی میری بہن، اور اگر اسے پوری اپنی اوقات دکھائے گی، تو پھر مرد مرد ہے اور عورت عورت۔ شوہر گھر کے اندر آوے، سننا میری بات، آپ حضرات سے کہہ رہا،
میاں گھر کے اندر آئے اور آتے ہی بیوی السلام علیکم خیریت سے ہو؟ آج میں نے بہت کوشش کی 3-4 مرتبہ گھاکی کے اندر پھنسا رہا، میں فون نہ کر سکا، لیکن اللہ کی قسم تیری آواز سننے کو کان ترس گئے تھے۔ اچھا جلدی کر کھانا تیار کر۔ میں نے باہر نہیں کھایا، حالانکہ ریڈی پر ٹکیوں والا، اللہ اکبر، سبزی والا گزرا، اس کی خوشبو نے میرے انگ کو مہکا کے رکھ دیا، لیکن میرے دوستوں نے کہا ایک تو کھا لے، آدھی تو کھا۔ میں نے کہا نہ بھائی نہ، بیوی نے پکا کے رکھا ہوگا، اس کی ہاتھ کے کھانے میں کیوں ہی مزہ ہوگا۔ اللہ کی قسم کہہ کے کہہ رہا ہوں، اگر 4 تعریفوں کے بول بیوی کے لیے بول دے تو پھر ادب تو دور کی بات ہے، تیرے جوتے کے اندر پانی نہ پی کے دکھائے تو عبدالحنان کا نام بدل دینا۔ ہم نے صرف دین یہی سمجھا کہ 5 وقت کی نماز، تبلیغ میں وقت، جہاد کے لیے اپنے آپ کو فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا، یہ دین ہے، باقی دین کوئی نہیں۔ یہ تو لینٹر ہے بھائی، اس کے ستون لے کے آؤ، کردار، اخلاق، سچ، وعدہ کی پاسداری، آنکھ کا حیا، یہ ستون ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوں گے تو یہ لینٹر بیکار، قیامت کا دن ہوگا اللہ جل شانہ اما نوالو فرمائیں گے اور فرمائیں گے ٹھیک ہے یہ میرے حق تھے تو نے پورے کیے، میرے بندوں کے حق کہاں ہیں؟ اگر وہ بندوں کے حق پورے نہ کیے، اللہ فرمائیں گے آج اگر میں ان کی وکالت نہیں کروں تو کون کرے گا؟ چل جو تو نے میرے حق پورے کیے تھے پرے پھینک، ان بندوں کے حق پورے کیوں نہ کیے؟ شوہر بیوی، بیوی کے شوہر کے حق میں پھنسے گی، ہاں بھائی بہن، بہن بھائی کے حق میں پھنسے گا، میرے عزیزو، بہو ساس اور ساس بہو کے حق میں پھنسے گی، سسر میرے عزیزو، بہو اور بہو سسر کے حق میں پھنسے گی، اولاد ماں باپ کے حق میں پھنسے گی، گاہک دکاندار اور دکاندار گاہک کے حق میں پھنسے گا، پیر مرید اور مرید پیر کے حق میں پھنسے گا، شاگرد استاد اور استاد شاگرد کے اندر حق میں پھنسے گا، اللہ کی قسم پڑوسی پڑوسی کے حق میں پھنسے گا۔ میرے ہم کیا سمجھ کے بیٹھے 5 وقت کی نماز پڑھ کے ہم نے دین کی ٹھیکیداری پوری کی؟ سمجھو میرے بھائی، اللہ جل شانہ نے اس امت کو ساری کائنات کے لیے نمائندہ بنا کے بھیجا، سارے نبیوں کے سردار کی امت ہے۔ اولاد کا سامنا ہو ماں باپ سے، ہمارے ابو آ گئے الحمدللہ، ابو آپ جلدی آیا کرو، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں۔ ابو آ گئے، میری تو زبان تھک گئی پوچھ کے، ابو نہیں، امی کہہ رہی تھی کھانا کھا لے، میں نے کہا کوئی نہیں 1 گھنٹہ ابو کے آنے میں تو ساتھ کھاؤں گا۔ حضرت حسین حسن رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ 5 دن کی بھوکھی، روٹی سامنے آ گئی، ماں تھی، نہ اس کے اندر روٹی کے حرص نہ اولاد میں۔ جب بیٹوں نے دیکھا اٹھ کے ایک ادھر کو نکل لیے، ایک ادھر کو نکل لیے، حسین حسن کہا جی امی کا کھانا کھاؤ، کہا امی نہیں ہمیں تو بھوک نہیں، الحمدللہ یہ اماں ڈکارے اماں رجے پڑے ہیں۔ ماں سمجھ گئی یہ میری بھوک کی خاطر کریں، اماں نے بھی پلیٹ پر کو وہ کر دی، کہا بیٹے تم کھاؤ۔ اب یوں کہہ رہی اولاد بھوکی رہے ماں کے پیٹ میں کیسے اتر سکتا ہے؟ اب بیٹے کیا کہہ رہے، امی تجھے بھوکا رکھ کے روٹی کھا کے سو گئے، رات کو نانا ابو خواب میں آ گئے اور نانے نے پوچھ لیا بتاؤ ماں بھوکی کیوں سوئی، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا بیٹا؟ میرے حق، میرا کمرہ، میرا بیڈ، میرے کمرے میں فون ہونا چاہیے، میرے کمرے میں میرا علیحدہ موبائل ہونا چاہیے۔ تم نے مار دیا اپنے باپوں کو، تم نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ان کا۔ 40 سال کی عمر میں سفید بال لے کے بیٹھ گئے، جتنا کما رہا شام کو ڈاکٹر کے لے کے جا رہا، تم بنیاد بنے اپنے ماں باپ کو مروانے میں۔ تم نے کسر نہیں چھوڑی، صبح اٹھ کے گیا تھا، شام کو واپس آیا، تو نے پوچھا کہاں دھکے کھا رہا تھا، کس ریڈی پہ کھڑا تھا، کس دکان پہ، سارا دن جھاڑیاں مار مار کے 10-10 روپے کی، اللہ اکبر، جس کی گھر میں کوئی عزت نہیں، یہ اس کو عزت سے بلا رہا تیرے لیے۔ اسے گھڑی کا ٹائم دیکھنا نہیں آتا، رات کو اٹھ کے بیوی سے کہہ رہا ہے کیا ٹائم ہوا، سبزی منڈی جانے کا ٹائم ہو گیا، 4 بجے، تیرے لیے۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیا تم کا اور میں کامیاب ہو کے مرنا نہیں چاہتے؟ کیا اللہ اس کے رسول کو راضی نہیں؟ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟
انسانیت ہے. ابو گھر کے اندر آئے, امی نے کہا شور نہ کرنا, ابو آئے ہیں ماریں گے پکڑ کے. وہ کس کے پاس جائے؟ وہ شیشہ نہیں پیے گا, وہ حقہ نہیں پیے گا, وہ چرس نہیں پیے گا. کہاں جائے؟ استاد تو تھا, معلم تو تھا, اس کو مدرسے کے حوالے کر دیا. ناراض نہ ہونا, مدرسے والے بیٹھے ہو, تم بھی برابر کے قصوروار ہو. میری 50 سال عمر ہو رہی ہے, میں اپنے بڑوں سے ادب سے کہوں گا, لیکن چھوٹے استاد سے میں گلا کروں گا. ڈنڈا لے کے تم بیٹھے ہو. رب کعبہ کی قسم, میرے نبی کی 2 سنتیں زندہ نہیں ہو رہی, میرے نبی کی 2 سنتوں پر امت نہیں آ رہی. پہلی سنت, میرے نبی نے ساری زندگی کبھی کسی بچے کو نہیں مارا. دوسری میرے نبی کی سنت, میرے نبی نے ساری زندگی کبھی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. میرے سے کون کرے گا سنت زندہ؟ نیت کرو, جن کو اللہ اکبر لال جوڑے میں لے کے آئی ہو, اور خدا کی قسم وہ لال جوڑا نہیں ہے, تمہارے سسر کا اللہ اکبر چٹا جوڑا, اس کے خون میں وہ لال جوڑا رنگا گیا. اور میرے چاند, ہم تو روزانہ روڈوں پر ہوتے ہیں, جب جہیز لوڈ ہوتا دیکھتے ہیں, میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں پتہ نہیں آج کس کی بیٹی کتنے لاکھ میں فروخت ہوئی ہے. میرے سے کوئی سادے کپڑوں میں لے کے جاوے, ہے کس کا جگرا, ہے کسی کے اندر ہمت؟ چودھری صاحب, تیری پگڑی کا تو شملہ تبھی گر گیا تھا جب تو ٹرک کے آگے کھڑا تھا. اوے آرام نہ, آرام نہ, آرام نہ, تجھے کیا لینا, مار کیوں نہیں گیا؟ شادی کی تاریخ دے دو جی. اور نہیں جی نہیں, ابھی ہم نے 2 کمرے بنانے. کس لیے؟ تیرے گھر میں ایک چرپائی کی جگہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ تیری بیٹی کو بھی لے کے جاؤں گا, اور تیری رگوں کا خون بھی نچوڑ کے لے کے جاؤں گا. ہمیں بیٹی چاہیے, ہمیں جہیز نہیں چاہیے جی, ہمیں بیٹی چاہیے, جہیز نہیں چاہیے. بس ہمارا بچہ ذرا سیاسی لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, روٹی سونی جی کھوا دینا, اور شادی حال اگر وہ بک ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, اس کی کمر تو ٹوٹ گئی. شرن حرام ہے, شرن حرام ہے. پوچھنا اپنے علاقے کے مفتیان اکرام سے, ایک آدمی کی دعوت کی, 2 سیکیورٹی گارڈ, تیسرا ڈرائیور لے کے گیا. قیامت کے دن ان 3 آدمیوں کے کھانے کا تیرے سے سوال ہوگا. تجھے ایک کی دعوت دی گئی تھی, 3 کو تُو نے کھلایا, اور بیٹی کے باپ پہ تُو نے بوجھ کیوں ڈالا تھا؟ ہاں, 2 فتوی علماء اکرام. مجھے وہ حدیث کے لفظ ذہن میں نہیں آ رہے جس پر اللہ کے نبی نے اس چیز پہ مذمت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے گھر بیٹھ کے کھانا کھا رہے, تو بھی آ جا, تو بھی آ جا. اس سے پوچھ جو 1200 روپے کا گوشت سارے دن کی دہاڑی کر کے 1200 روپے کا کلو گوشت تیرے لیے لایا. جب انہیں کہا جی لاؤ سالن لے کے آؤ, منع فرمایا. جب تم مہمان بن کے جاؤ, میزبان سے کس چیز کا تقاضا کرو, پتہ نہیں اس کی ہانڈی میں ہے کہ نہیں ہے. گرم لے کے آؤ جی, تازہ لے کے آؤ, تازہ لے کے آؤ جی, ذرا ذرا عبدالرحمان کے لیے تھوڑی سی بول, مجھے پتا گھر تو خالی پڑا ہے. مت بیٹھو, تمہیں کوئی دعوت دے وے. میزبان نے اپنی حیثیت کے مطابق چادر کے اندر پیر پھیلائے تھے, اور میرے ساتھ دلیل نہیں کر کے جانا. اور خصوصاً بیٹیوں کی دعوت پر, بیٹیوں کے باپ شادی کی دعوت دیں, کوشش کرو اپنے گھر سے روٹی کھا کے جاؤ. ہاں ہاں, اور کچھ نہیں کر سکتے, 1500 کے بھوکے نہیں, کچھ نہیں کر سکتے. جب کھانا کھاؤ تو بیٹی کے باپ کو اللہ تیری کمائی میں برکت دے, یار ایسا کھانا پکایا, واہ واہ واہ, میں تو انگلیاں چاٹتا رہ گیا, بھوک نہیں تھی ورنہ میں تو رات کا بھی کھانا کھا لیتا, واہ 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 واہ, یا اللہ اس کھانے کی برکت سے اللہ اس کی بیٹی کے نصیب اچھے کر دے. خدا کی قسم, جب بوڑھے کے سر کو یوں اونچا ہوتا دیکھو تو سمجھ لو روزے والا اپنے روزے میں مسکرا رہا ہے. ہمارے تو چمچے بجاتے ہیں, گرم لاؤ جی, گرم لاؤ جی. اپنے گھر کے اندر بوٹی پھینکے, ماں تھاڑ کر کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے, یا بوٹیاں میز کے نیچے. تیرے حرام کی کمائی ہے, اتنی کیوں نہیں ڈالی؟ حوث ہر جگہ, حوث ارث. بھائی صحیح کہہ رہا, غلط کہہ رہا؟ اسی موضوع پہ آگے گفتگو کر لوں کہ موضوع بدل دوں؟ عمل کریں گے انشاءاللہ, سارے میرے سمیت کریں گے بھائی عمل, کہہ دو انشاءاللہ. اللہ اس نیت پر استقامت عطا فرماوے. اور کچھ 2-4 باتیں کر لوں.
خبردار کوشش کرنا تم راجپوتو، لہارو، ارائیوں، کمبو، ملکو، اوانو، پیٹھانو، اپنی بچی کو کروڑوں روپے کا جہیز دے دو، لیکن برادری میں مت دکھایا کرو۔ محلے والوں کو بلاوا دے دے کہ آجو فلانے کی دھی کا جہیز دیکھ لو، فلانے کی دھی کا جہیز دیکھ لو۔ اللہ غنی، ایک آدمی اپنے گھر میں گھسا، رات کو دیکھا گھر کے اندر سناٹا سناٹا ہے، بچیوں کی چہل پہل کی آواز کوئی نہیں آ رہی۔ بیوی سے کہنے لگا اسے کیا ہو گیا؟ یہ 7 بجے سو کے پڑ کے سو گئی۔ بیوی نے کہا خود ہی جا کے پوچھ لے۔ باپ گیا اور جا کر بچی کے سر سے چادر ہٹائی تو دیکھا آنکھیں لال ہوئی پڑی ہیں۔ باپ خدا کی قسم موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گیا۔ بیوی کہنے لگی تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا اس کی آنکھوں نے بتا دیا کہ آج پھر کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دیکھ کے آئی ہے۔ اپنی بیٹیوں کا جہیز دکھا کر غریب کی بیٹیوں کو نیچا دکھانے والوں، اللہ کی قسم خدا سے رو کے مانگو، اللہ کرے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا تو موت تو آئے گی، لیکن سسرال کے اندر تیری بچی کو کبھی خوشی کی ہنسی نہیں آئے گی۔ قرآن میرے عزیزوں اس کور کا ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر جائے، کفارہ پوچھتے ہو مومن کا دل ٹوٹ گیا، اور ایک دفعہ نہیں کتنی مرتبہ دل ٹوٹا، اس کا کفارہ کوئی نہیں۔ اجمیر کی نگری کا بادشاہ اللہ اکبر نفلی روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی گاؤں سے میرے عزیزو پتہ نہیں کتنا سفر کر کے پیدل آیا اور ساگ روٹی لے کے آیا اور آ کے حضرت کے سامنے دسترخوان کر دیا۔ حضرت جی کا کیا ہوا؟ بیوی نے بڑا نماز پڑھ کے وضو کر کے آٹا گوندھ کے ذکر کر کے روٹی پکائی، اور ساگ ساری رات ہم تو نفلیں پڑھ کے درود شریف پڑھ کے پکاتے رہے کہ اللہ والا کھائے گا، سجدوں میں برکت آئے گی۔ اجمیر والے نے فرمایا سارے کے سارے میرے مریدو دسترخوان بچھاؤ اور کھانا گلا کے رکھ دو۔ اللہ اکبر، بسم اللہ پڑھ کے روٹی ساگ کے اندر لگائی اور منہ کے اندر ڈالنے لگے۔ جتنے خادم مرید تھے فرمایا سی فرمائی وہاں کی گھوری سے دیکھا وہاں چپ کر جاؤ، میں بھی کھا رہا ہوں تم بھی کھاؤ۔ سب نے میرے عزیزو روٹی کھائی۔ جب وہ دعائیں لے کے دعائیں دے کے کلیجہ بڑا کر کے مسکرا کے چلا گیا، فرمانے لگے او لوگو میں نے پتہ ہے روزہ کیوں توڑ دیا؟ میں نے پوری شریعت پوری قرآن پوری حدیث میں پڑھا روزے ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ ہو سکتا ہے، دل مومن کا ٹوٹ جائے اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس چاہت کے ساتھ میرے لیے روٹی لے کے آیا تھا، اگر میں کہہ دیتا میرا روزہ میں نہیں کھانی، اس کا دل ٹوٹ جاتا، خدا کی قسم میں سجدے کرتا تب بھی میرا رب میرے سے روٹ جاتا۔ بہن غریب ہو، رشتہ دار غریب ہو، تائی چاچی ماسیاں غریب ہو، خدا کی قسم ہو گھر کے اندر جا کے پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور خدا کے واسطے اللہ کے واسطے اس کی اوقات ہوتی تو تیرے لیے ملک شیک منرل واٹر لے کے آتی۔ اگر میرے عزیزو چٹے سے گلاس کے اندر سادہ سا نلکے سے پانی لائی تو سمجھ لا وہ اپنی غریبی کا جنازہ نہیں نکالنا چاہتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر میرے عزیزو، جب حرم کے دروازے کے پاس بیت اللہ کے پاس کھڑے، دو مجاہد آئے اور حضور کا مکھڑا دیکھ کے قرآن کی آیتیں پڑھنے لگ گئے اور جلدی جلدی اپنے گھر گئے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی ہمشیرہ پیغمبر پاک کے چاچے کی بیٹی، جب جا کے دروازہ ماں کا بجایا اور اچھل کے پھدک کے کود کے دکھایا امی جان مامو محمد آ گیا۔ مامو محمد، ہاں قرآن کی لوریوں میں جس کا نام لے کس وما محمد الا رسول، وہ آئے ہیں۔ امیانی کہتی میری دل دھڑک پڑا، آنکھیں چھلک پڑی میری، اور پتہ ہے میرا ایک بچہ آگے بڑھا، کہنے لگے امی آج ماموں بڑے شاہانہ انداز کے اندر آیا، امی ہمارے گھر آئے گا۔ اماں کہنی میں نے اپنا ٹوٹا دروازہ دیکھ کے میں نے اپنے دل کو سمجھایا آج تو بڑی امیری آ گئی ہوگی۔ اللہ اکبر، وہ طائف کی گلیوں کے پتھر بھول گیا، آج ہمارے دروازے پہ کیسے آئے گا؟ بہن ساتھ کا بعد میں بھی آئی، تم کسی کی برات میں گئے اور بہن کو شام کو پتہ لگا بھائی آیا تھا دروازے کے آگے سے گزر گیا، رب کعبہ کی قسم کروڑ روپے رکھو اس بہن کے چہرے پہ ہنسی نہیں آتی، کہتی ماں آج آیا میرے دروازے کے پاس سے گزر کے چلا گیا۔
بہن کی بیٹیاں دروازے پر بیٹھی اور تیرے بچے بڑے عالیشان مرتبے کو پہنچ گئے، سگا خون رشتہ لینے کو دل قبول نہیں کرتا، کہتا اس کو رشتہ دیکھ لے، ہاں میں زکوٰۃ کے پیسے دے دوں گا، رشتہ دیکھ لے فرنیچر بنا دوں گا۔ میرے نبی علیہ السلام کے روزے کی طرف دھیان کیا، میں نے کہا آقا بتاؤ امیر بھائیو، امیر بھائی کا غریب بہن پر اور غریب کا امیر بھائی فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رشتے ناتے میں نہ تیری ناک کٹے یا بچے۔ اللہ اکبر، سادہ سا جوڑا پہن کر اپنے بیٹے کو بہن کے دروازے پہ لے جا اور دروازہ کھول کے کہ میری بیٹی کہاں ہے، میں اسے اپنی حقیقی بیٹی بنانے کے لیے آیا ہوں۔ 4 آدمی گاڑی میں بٹھا، اسے اسی کپڑوں میں دلہن بنا کے لا، تیری ناک کٹے یا بچے وہ دلہن والی گاڑی تیرے دروازے پہ بعد میں آئے گی، میں محمد کا سلام روزہ انور سے تیرے دروازے پہ پہلے آ جائے گا۔ پر کرے کون؟ بتانے کے لیے تو عبد الحنان بھی ہے۔ بدلو میرے عزیزو، ہم نے بیوٹی کریم لگا کے اپنے رنگ تو بدل لیے لیکن دل اپنا نہ بدل سکے۔ بدل لو اپنے دلوں کی کیفیت کو، ہر چیز پیسہ نہیں ہوا کرتی۔ اس نوجوان کو کس نے سمجھایا کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ؟ جا اس مجلس کے اندر کوئی نبی نہ بیٹھا ہو، آنکھوں سے معذور ہو، چلو چندہ اکٹھا کر کے اسے دے اور کسی اسپتال میں جا۔ میرا تو نظریہ کنسیپٹ کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، جا اپنی آنکھیں لے کے آ۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہر چیز پیسے سے نہیں آیا کرتی۔ اس لال برقع، اس کالے برقع والی نے یہ سوچا کہ گھر کے اندر پردے ہوں گے، قالین ہوں گے، گھر کے اندر بڑے سائز کا فریج ہوگا، LED ہوگی، گھر کے اندر باغیچے ہوں گے، گھر کے اندر بیڈ ہوگا تو میرے گھر میں سکون آئے گا۔ اللہ اکبر، میں نے ایسے گھر والیوں کو دیکھا عدالتوں میں دھکے طلاقوں کے لیے کھا رہی ہیں۔ 3 دن سے صحابی کے گھر میں روٹی نہیں پکی، چوتھے دن گھر سے نکلا، بیوی کا منہ دیکھ کے کہنے لگا آج گھر ہی نہیں آؤں گا، نہیں تو تیرے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا۔ بیوی کہنے لگی جا اللہ تیرے حوصلے بڑھائے۔ 4 قدم گھر سے باہر نکلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیوی نے یوں کر کے دیکھا، کہنے لگی اوہو عجیب بات سنیے، عجیب بات سنیے۔ جب شوہر قریب آ گئے کہنے لگی ہاتھ جوڑتی ہوں، بھوکا کچھ خالی تھیلا لے کے گھر آ جانا، حرام کا راشن لے کے گھر نہ آنا۔ اس نے کہا کیوں؟ مدینے کی طرف یوں کر کے منہ موڑا اور حضور کے روزے کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اس روزے والے سے ہم نے سنا بھوکے مر جاؤ گزارا ہو جائے گا، حرام کا لقمہ اندر چلا گیا قبر میں لیٹنا مشکل ہو جائے گا، ایاک ولا کسب الحرام، خالی ہاتھ آ جانا، حرام لے کے گھر کے اندر نہ آنا۔ یہ میری بچی بیڈ دے کے اندر بیٹھی ہے، وہ کہتی مجھے نہیں پتا، جا مرضی جا مجھے لا کے دے۔ آج کیوں چرپائی کا پایا پکڑ کے رو رہی ہے کہ جا مرضی جا مجھے لا کے دے۔ اللہ اکبر، تو نے ایسے راستے پر اسے روانہ کیا، خدا پاک کی قسم جہاں سے خود نہ آیا موت کا بلاوا ہی آیا۔ یا رسول اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت کا مرد پر کیا حق، مرد کا عورت پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب صبح صبح یا جس وقت تمہارا مرد اللہ اکبر روزی رزق کی تلاش میں نکلے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی بیٹی ہو، روحانی بیٹی ہو، آٹا گوندھ رہی ہو، روٹی پکا رہی ہو، کپڑے استری کری، جو کام کری سارے چھوڑ چھاڑو، اپنے شوہر کے پیچھے چلتی چلتی دروازے پر آؤ اور پھر اس کو فی امان اللہ، میرے نبی نے فرمایا عورت فی امان اللہ کے، اور پھر جھولی پھیلائے، شوہر کو جاتا دیکھے یا اللہ لال جوڑے میں چھوڑ کے گیا، لال جوڑے میں یہاں کے ملاقات کرے، فرمایا تیری دعا پہرے دار بن جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا مفہوم عرض کر رہا ہوں، علماء اکرام فرماتے ہیں جب شوہر گھر سے نکلے بیوی السلام علیکم کر کے مصافحہ کرے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے، شوہر آیت الکرسی پڑھ کے بیوی پہ پھونک مارے، بیوی آیت الکرسی پڑھ کے شوہر پہ پھونک مارے، اللہ موت کو کہہ دیتے ہیں خبردار اس بندے سے پیچھے ہٹ جا، جب تک بیوی سے آ کے ملاقات نہ کر لے تو اسرائیل کو بھی اس کے دروازے پر آنے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ یہ تو سال سال ہو جاتے ہیں بیوی سے بات نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا میری بیوی پر کیا حق ہے؟ فرمایا مدنی کریم آقا نے فرمایا جو عورت نماز پڑھ کر یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اگر اس دعا کے اندر اس کے شوہر کے لیے دعا نہیں ہوتی اللہ اس کی نماز ہی کو قبول نہیں فرماتا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا میری بیوی پہ کیا حق ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا تیری ناک میں سیدیس ہے، تیری ناک میں پھلسی نکل جائے، پھوڑا بن جائے، وہ پھوڑا پھٹ پڑے تیرے ناک کی نت نت سے یوں کر کے بہنے لگ جائے، یوں کر کے یہاں کے گرنے لگے، تیری بیوی اٹھے کپاس کاٹر روئی نہ لے کے آئے بلکہ اپنی زبان نکال کے ساری پیپ چاٹ جائے، تب بھی اس نے تیرا حق ادا نہیں کیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی ملکہ، 20 نوکرانیاں ہر وقت گھر میں ہوا کرتی، 20 نوکرانیاں ہر وقت گھر میں ہوا کرتی. لیکن جب پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے، اماں خدیجہ سب کو کہتی پرے ہو کے بیٹھ جا، میرا محمد آیا ہے. خود آٹا گوندتی، خود روٹی پکاتی، خود سالن تیار کرتی. پھر وہاں میری بوڑھی خدیجہ خود یوں کر کے سالن روٹی اٹھا کر حضور علیہ السلام کے پاس آتی. ایک دن سیدہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہیں، رحمت والا نبی دیکھ کے ہنسنے لگ گئے. اماں کہنے کملی والے کیوں ہنس رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جبرائیل مجھے ہنسا رہا ہے. یا رسول اللہ جبرائیل یہاں کیا کرنے آ گئے؟ فرمایا خدیجہ میں محمد کی تو خدمت کر رہی ہے، تیری اس خدمت پر جبرائیل خدا کا سلام تیرے پر لے کے آ گیا. کیا منہ دکھائے گی میری بیٹی جو اپنے شوہر کو کہتی ہے میرے سے تیرے کپڑے استری نہیں کیے جاتے، میرے سے تیرے کپڑے دھوئے نہیں جاتے، میرے سے تیرا کھانا نہیں پکایا جاتا، میری بچی ٹھیک ہے نوکرانیاں رکھ لے، آسائش و آرام میں زندگی گزار، لیکن تجھے حوض کوثر پر نہیں جانے دیا جائے گا، تجھے عائشہ خدیجہ فاطمہ کے ساتھ کھڑا ہونے نہیں دیا جائے گا. تیرے بچے کو حکومت اور معاشرے نے نہیں بگاڑا، تیری گود نے کردار ہی بد کردار والا دیا. جس گود کے پگوڑے میں آیا تیری نسل کو اللہ اکبر کسی نے بگاڑ کے رکھ دیا. ایک دن ایسا نہیں تو نے اپنے بچے کو قرآن کی لوری دی ہو، تو نے روزانہ اسے اس جھولے میں لٹایا کہ بڑا ہو کے پیسہ کما کے ماں کو سونے کے کڑے بنا کے دے گا، بڑا ہو کے پیسہ کما کے ماں کو سوسائٹی میں مکان بلڈنگ لے کے دے گا، بڑا ہو کے پیسہ کما کے ماں کو سفید گاڑی کے اندر پورے حریم یارخان کا چکر لگائے گا. اللہ اکبر جو تو نے مانگا اللہ نے تجھے دے دیا. کاش تو قرآن کی لوریاں اور دودھ کی دھار پلاتے پلاتے سناتی. اللہ اسے فرما بردار بنانا، اللہ اسے حلال رزق لانے والا بنانا، اللہ اسے میرے گھر کی جنت کا پھول بنا دینا. اللہ اکبر. او لوگو میرے نبی نے فرمایا جب تمہیں دعا کی ضرورت پڑے اور وہ دعا قبول ہو، فرمایا تم پیر مرید سے بعد میں دعا کرواؤ، پہلے اپنی ماں باپ سے دعا کرواؤ. ماں باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو ردی نہیں فرماتا. اماں وہ ماموں گھر آئیں گے؟ ہاں تو میں نہیں کہہ لگی میں نے دل بہلانے کے لیے کہہ دیا ہاں آئیں گے. لیکن میں نے سوچا، میں نے کہا آج 70,000 کا لشکر 1.25 لاکھ صحابہ، آج وہ ہمارے گھر میں کہاں آئیں گے؟ کہ تھوڑی دیر میں دروازہ بجا، من دق الباب. میں نے پوچھا من دق الباب، باہر سے آواز آئی انا محمد الرسول اللہ. اماں کہتی میرا یوں سینہ چوڑا کلیجہ بڑھ گیا. میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، حضور مجھے دیکھ رہے، میں حضور کو دیکھ رہی. دروازے کی چوکٹ پر اللہ اکبر ساری مکے کی 13 سالہ زندگی کی ساری مصیبتیں پریشانیاں یاد آ گئی. وہ مجھے دیکھ کے روئے، میں انہیں دیکھ کے، میرے بچے درمیان میں کھڑے اور مجھے ہلا کے کہنے اماں محمد، اماں آ گیا. اللہ اکبر. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ گھر کی حالت دیکھی، دیواروں کی دیواروں سے مٹی میرے عزیزوں بھر بھر کے گر رہی ہے. جو ٹوٹا دروازہ چھوڑ کے گئے تھے وہی دروازہ، جو ویڑا اجڑا اجڑا چھوڑ کے گئے تھے ٹوٹا پھوٹا وہی ویڑا. یوں کہتے لے تیرا رنگ نہیں بدلا، تیرا ڈھنگ نہیں بدلا، میں کہاں بیٹھوں؟ آج اللہ اکبر ختم نبوت کی سرداری تو تھی، آج مکے کا فاتح بن کے آیا. اللہ اکبر. نہ میرے عزیزوں روئے، نہ گھر کی حالت دیکھی، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا. کہنے لگے سارے چودھریوں نے ڈیرے کھول کے کھانے پکا رکھے تھے اور کہہ رہے تھے محمد ایک برکی کھا کے چلا جا، ایک نوالا کھا کے چلا جا. پتہ ہے میری بہن میں انہیں کیا کہہ کے آیا؟ میں نے کہا سردار ہو تمہارے گھر بیٹھ کے کھا لیا، میری غریب بہن کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کے دسترخوان کا بھرم ٹوٹ جائے گا. آج تیرے کچے سے ویڑے میں تیرے دسترخوان پہ بیٹھ کر اللہ اکبر تیری سوکھی روٹی کھا کر میں دنیا والوں کو بتاؤں گا میں محمد الرسول اللہ دل توڑنے نہیں آیا بلکہ دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا. شادی بیاہ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ بہن سامنے سے چل کے آ گئی.
دل کے اندر اشارہ ہو گیا، لے یہ بھی آ گئی، تو ساری زندگی روتی رہتی ہے، بھائی بہن کو ذلیل کر رہا ہے، بتاؤ تیری اولاد تیری عزت کیسے کرے گی؟ میرا بہنوں کا قصور نہیں ہوتا، کبھی بھائی بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ ایک باپ مرتے ہوئے اپنے بچوں کو کہہ گیا یہ سارا حق تمہارا، بہن کو بھی دے دینا، میری زندگی وفا نہیں کر رہی، صحیح تقسیم کرنا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، باپ کے مرنے کے بعد ایک بیل 4-5 بھائی سارے کھا گئے۔ کبھی بہل کے منہ پر گلا نہیں آتا۔ اللہ اگر گلا کرے گی تو اپنے بھائی سے کرے گی، خدا کی قسم اگر دوسری بہن بھی کہے گی چل میرے بھائی کو کچھ نہ کہے، اللہ کا شکر ہے سب کچھ دیا۔ اللہ اکبر، اتفاق سے سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیٹا بیمار ہو گیا، گھر میں میرے عزیز روٹی کے کال پڑ گئے، آٹے کے دانے کے کال پڑ گئے۔ اللہ اکبر، دونوں میاں بیوی کمرے میں بیٹھے تھے، بچہ بیمار پڑا تھا، ڈاکٹر نے کہا اتنا پیسہ لے کے آ تب ہسپتال میں داخلہ ملے گا۔ رو رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کہا جائے اس پیسے نے کبھی کسی کا بننے نہیں دیا۔ 5000 کا نوٹ، وزن ایک ماشے کا نہیں، لیکن اس میں اتنی طاقت ظالم کے اندر آئی، اس نے بھائی کو بھائی سے علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ اتنی طاقت آئی، اس نے ماں کے سر میں جوتے پڑوا دیے، اتنی طاقت آئی باپ کے چہرے پہ تماچے مروا دیے، اتنا طاقتور تھا کہ بیوی مرد کے اندر نفرتوں کے پھاڑ ڈلوا دیے، یہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے بہن کو گھر سے دھکے دلوا دیے، یہ اتنا طاقتور تھا کہ باپ کو بیٹے نے باپ کو مار دیا۔ کس کے لیے کر رہے ہو؟ پیسے کے لیے۔ بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی، بیٹے نے باپ کی جھڑکیاں سن کے خودکشی کر لی۔ یہ کوئی موت ہے؟ یہ کوئی جینا ہے؟ یہ کالی کملی والے کے سبق ہے؟ کیا فرما رہے؟ باہر ہی کھڑا رکھے گی، اندر نہیں بلائے گی، مجھے بھوک بڑی لگی ہے۔ امیانی کہنے لگے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور میں نے کہا اسے کیسے بتاؤں، جو حالت پہلے تھی اس سے بھی بدتر، آج میرے گھر میں آٹے کا کوئی دانہ ہی نہیں ہے۔ اب اندر گئی، امیانی کہتے میرے بچے باہر کھڑے تھے اور میں اندر گئی، اور میں دیوار کے پیچھے سے چھپ چھپ کے دیکھ رہی، کیا کر رہی، جھولی پھیلا، یا اللہ صدیق عمر میں سے کوئی بلانے کے لیے آ جائے اور اٹھ کے چلے جائیں اور کہہ دے بیٹی بہن روٹی بعد میں کھاؤں گا، ابھی مجھے جلدی ہے، یا اللہ کچھ بھرم رکھ دے۔ جب پاک پیغمبر نے تھوڑی دیر دیکھا اور اللہ اکبر گھر کی دیواروں سے افسردگی کو محسوس کیا، کیا کہہ رہے، تازی نہ پکا رات کی لے آ، مجھے بھوک بڑی لگی ہے، تازی کے انتظار میں عوام باہر کھڑی ہے۔ امیانی کہتی میرا کچھ حوصلہ بڑھا، اللہ اکبر میں لڑکتے پھڑکتے میں آدھی روٹی جو کل کی بچی پڑی تھی وہ لائی، میرے کہا کملی والے تھوڑا سا انتظار کر سالن بنا دوں، اور میں نہ بہن پانی کا پیالہ ہی لے آ۔ اللہ اکبر، واللیل کی زلف والا، ما زاغ البصر کے نین والا، والضحیٰ کے چہرے والا، الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک کی بلندیوں والا، ٹوٹ چکی روٹی کا ٹکڑا جو پانی میں بھگو کے پہلا لقمہ منہ میں لیا، کہ واہ واہ آج عرصے کے بعد بیل کے ہاتھ کی کھا کر مزہ ہی آ گیا۔ غلام یہ رسول میں موت ہی قبول ہے۔ سارے بازار کے اندر پچھلے مہینے کھڑے تھے اور روڈوں کے اوپر حضور کی حرمت کا جنازہ نکال رہے تھے۔ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں اس غلامی کو تلاش کرتا کرتا حافظ آباد سے رحیم یار خان کے اندر آ گیا۔ اوہ لوگوں میرے گھر میں غلامی نہیں ملی، چلو اپنے گھر مجھے لے جاؤ، میں غلامی دیکھ کے خوش ہو جاؤں۔ کوئی تو نشانی ہو نبی کی غلامی کی۔ آدھی روٹی کا ٹکڑا، آدھی روٹی کھائی، وہ بیانی سمجھ گئی اللہ اکبر دل توڑ دینا، دل جوئی کر رہا ہے، مزے مزے ہے مسکرا۔ جب اٹھنے لگے 4 دعائیں دے کے گئے، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، شکر ہے خدا کا جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا، شکر ہے خدا کا جس نے پیٹ میں ہضم کا انتظام فرمایا، فاضل مادوں کو خارج کرنے کا رستہ بنایا۔ اللہ اکبر، اٹھے اور کہنے لگے بہن اللہ اکبر، بڑے عرصے کے بعد تیری ہاتھ کی پکی کھا کے میں محمد کو مزہ ہی آ گیا۔ سیکھو زندگی میرے نبی کی۔ 12 بجے رات کو 1 بجے دوستوں کی گیدرنگ، اٹھ کے گھر آ رہے ہو،
اگر وہ سارے دن کی نصیب و ماری سو گئی، اس کی پکی آنکھ لگ گئی، اس نے 2-3 بیلوں پہ میرے عزیز و کلنا نہ کھولا، آتے ہی چرپائی کو ٹھڈے مارنے شروع کر دیے اور آتے کتی کجری کہنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، سن میرا نبی سارے نبیوں کا سردار، اللہ اکبر، ساری انسانیت کا فرشتوں سے افضل، سبھی آسمان سے افضل کو میرا عزیزو، ساری کائنات، ساری اللہ کی مخلوق سے افضل گھر آئے۔ حضرت عائشہ کہتی میں پانی پی رہی تھی، مجھے دور سے دیکھا اور دور سے دیکھ کے وہ حمیرہ، اللہ نا میرا عائشہ، حمیرہ، میں نے کہا جی، کہا وہیں سے اشارہ کیا، اتنا سا اشارہ کیا کہ اس میں سے میرے لیے بچا دے، اتنا سا میرے لیے بچا دے۔ اماں کہتی میں دور سے دیکھتی رہی، میں نے پھر فوراً پانی چھوڑ دیا، کنارہ چھوڑ دیا، میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، گھٹا گھٹ کر کر بیٹھ کے نہیں پیا، بلکہ پیالے کو اپنی انگلیوں کے پوروں میں گھمانے لگ گئے۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا عائشہ جہاں سے تو نے پیا وہ جگہ تلاش کر رہا ہوں، تیرے ہونٹ کہاں لگے؟ اللہ اکبر، اور صدیق، عمر، عثمان، علی، سارے صحابہ نبی کا جھوٹا پیے، محمد اپنی بیوی کا جھوٹا پی کے دکھا رہا ہے۔ جب پانی کا پیالہ انہی ہونٹوں کے کنارے سے لگایا، اماں کہتی پانی پی کے مجھے مسکرا کے دکھایا۔ عائشہ، اللہ اکبر، تو اس ہستی کی بیوی بنی، اللہ اکبر، جو عورت کو گرانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کا سر اٹھانے کے لیے آیا۔ شاید مجمع میں کوئی ساتھ سے بھی بیٹھی ہوں گی اور جو روزانہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہتے ہیں تیرے جیسی اولاد اللہ کسی کو نہ دے، میرے جیسے جوان اللہ سب کو عطا فرمائے۔ کیوں؟ داماد تیری بیٹی کا خیال کرتے ہیں، بیٹا تیری بہو کا خیال کرتا ہے، تب تجھے برا لگ رہا ہے۔ ناراض نہ ہونا، کتنی مرتبہ اپنی ساسوں کے ساتھ بدتمیزی کی، پتہ ہے ساس سسر گھر میں بیٹھے، بہانے تلاش کرے گا، اکڑ دکھائے گا، گھر میں آئے گا، دور سے دیکھے گا، پھر آگے گھر کے اندر بیوی کہتی نا آواز کان میں پہنچ جائے گی۔ کبھی باتھ روم میں گیا، کبھی منہ دھو رہا ہے، کبھی اخبار پڑھ رہا ہے، کبھی الماری کھول کے بیٹھ گیا، وہ ساس کری کہاں میرا پوت، کہاں میرا بیٹا، وہ آئے اس کے اندر تو تخم بھرا پڑا ہے۔ روٹی کے ذائقے گھر کے اندر خراب، گندم نہیں اس دفعہ صحیح آئی، گندم نہیں صحیح آئی، اچھا بھائی گوشت نہیں صحیح آیا جی، پانی لگ رہا ہے، سبزی نہیں صحیح آئی، اور جیسی مرضی کھا لو جی، جیسی مرضی پکاؤ، مزہ ہی کوئی نہیں، مزہ ہی کوئی نہیں، مزہ ہی کوئی نہیں، اچھا مزہ کوئی نہیں۔ گندم بھی صحیح تھی، دینے والا بھی صحیح ہے، پانی بھی صحیح، سپرے کھاد ساری صحیح لگی، خرابی کہاں پیدا ہوئی؟ خرابی کہاں پیدا ہوئی؟ یہ گندم آٹا بن کے تیرے گھر میں آئی، اس کو گوندا کس عورت نے، جس نے گوندتے ہوئے شوہر کا گلا، نندوں کا گلا، بھاوجوں کا گلا، ساس سسر کا گلا کیا۔ یہ آٹے کا کسیلا پن تیری زبان کے کڑوے بول سے جانے لگ گیا۔ ہنڈیا پکا رہی تھی، اللہ اکبر، تیری ہنڈیا کی بھننے کی خوشبو پورے محلے کے اندر آ رہی تھی، لیکن جس نے کھائی اس نے ایک بوٹی لے کے چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا امی مزہ نہیں آ رہا، انہوں نے کہا پتہ نہیں آج مزہ نہیں آ رہا، مجھے انڈا بنا کے دے۔ کہتی میں نے پکائی، اللہ اکبر، کہنے لگی سبزی صحیح نہیں لائے ہوگے، کہنے لگی آٹا صحیح نہیں، ساری چیزیں صحیح تھی۔ اللہ اکبر، دوران کھانا تیری امی کا فون آ گیا، تیری بہن کا فون آ گیا، میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میری بہن کیا کر رہی ہے، اب کیا جس جہنم میں تم نے مجھے بھیجا انہی جہنمیوں کے لیے کھانا پکا رہی ہوں، پتہ نہیں نہ مرتے ہیں نہ جان چھوڑتے ہیں، کب مریں گے کب میری جان چھوڑے گی۔ یہ تیرا ایسی زبان کا کڑوا بول جس نے ساتوں آسمان اور زمین کے ماحول کو گندا کر دیا، یہ کڑوا بول تیری ہڈیا کے اندر گیا، اللہ کی قسم اس نے ذائقہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ کاش درود شریف پڑھ کے کھانا پکاتی، کاش ہڈیا کے اندر ڈوئی چلاتے کہتی اللہ کھانے والا قرآن کا حافظ بنے، کھانے والا عالم بنے، یا اللہ جس کے لیے ٹفل کے ڈبے میں روٹی ڈال کے دکان پہ بھیجوں گی اللہ کرے وہ تہجد گزار بنے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ خوش ہوتا ہے، ہنستا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کب اللہ ہنستا ہے؟ سنو، آپ نے فرمایا کب اللہ، صحابہ عرض کر لگے کب اللہ ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا
حاجی عمرہ کرنے احرام کی حالت میں حج کرنے کے لیے جب دو چادریں اپنا قیمتی لباس اتار کر دو چادریں احرام کی حالت میں میرے عزیزوں بیت اللہ یا میدان عرفات میں کھڑا ہو اور لبیک لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہو، میرے عزیزوں اللہ اس کی حالت کو دیکھ کے آسمان و عرشوں پہ ہنسنے لگ جاتا ہے. یا رسول اللہ اور بھی ہنستا ہے. آپ نے فرمایا ہاں جب رات تہجد کا وقت ہو، بیوی کی آنکھ کھلے اپنے شوہر کو اٹھائے اور شوہر کی آنکھ کھلے اپنے بیوی کو اٹھائے اور کہ اللہ کی بندی اٹھ تہجد کا وقت ہو گیا، یہ منظر اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ دونوں کو دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا ہے. لیکن یہاں تو راتوں کو سوتے ہوئے بھی پیسے کے جھگڑے مال کے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. او لوگو کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں، عقل میں، نقل میں، شکل میں، رونے میں، جاگنے میں تمہیں ہر موقع پر ہر مقام پر آمنہ کے لال کا طریقہ دکھانا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نکاح ہو رہا ہے، چھوارے سامنے پڑے ہیں، براتی اللہ اکبر نئے نئے جوڑے پہل کے بیٹھے ہیں. یہ مولوی صاحب کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا کہ نکاح کی محفلوں میں موت کی آیتیں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کی قسم عبدالحلال مولوی معوذ معاذ کبھی آیتیں نہ پڑھتے اگر آمنہ کے لال نے پڑھی نہ ہوتی. جتنے میرے نبی نے بیٹیوں کے نکاح کیے، صحابہ کے نکاح پڑھے، اللہ کے نبی نے یہی آیت پڑھی فلا تموتن الا وانتم مسلمون. مت مرنا فرما بردار ہو کر. اس میں اللہ اکبر حق کے زوجیت بتایا. فرمایا بندہ جس طرح اللہ کا حق تیرے ذمے ہے، جس کو لال جوڑے میں لے کے آ رہا ہے اس کا حق بھی تیرے ذمے ہے. خبردار اگر اس کے حق کو پورا کرے گا اللہ جل شانہ تجھے اپنا حق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. چلو میرے عزیزو دین کے آئینے میں، سنت کے آئینے میں، بس آخری باتوں میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں سنت کے آئینے میں. چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساس کا حق میرے پہ کیا ہے؟ بہو پوچھ رہی ہے میرے پہ کیا حق ہے؟ اللہ اکبر فرمایا پڑھا کے نہ دکھا، اس کے پاس لیٹر پیڈ نہ بھیج، اس کو عمل کر کے دکھا. اللہ حجر مبارک کا پردہ ہٹا، رحمت والا نبی، سونا سنکھا نبی. ایک عورت بوڑھیوں کا ہاتھ پکڑ کے اندر لائے. سیدہ خدیجہ دیکھ کے حیران نہیں، نہ دادی ہے نہ نانی ہے نہ امی ہے، ساری چلی گئی. اشارہ کون ہے؟ اماں دونوں کو دیکھ رہی ہے کون ہے؟ آپ نے یہ ہے وہ دائی حلیمہ. اماں یہ ہے اللہ فوت ہو. وہ پھر ماں خدیجہ کے کیا کہنے تھے؟ اللہ چھلانگ مار کے آئی اور ماں حلیمہ کا ہاتھ پکڑا. میری امی آ گئی، میری امی آ گئی. حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا بوڑھی خدیجہ کی دوڑے لگی، کبھی دودھ لاوے، کبھی چینی، کبھی شکر، کبھی میٹھا لاوے، کبھی کپڑے لائے، کبھی روٹی لائے. میرے کان میں کہ محمد کچھ اور کر دو، میں کہا خدیجہ کر دے، کہ کبھی دودھ لے کے آئے، کبھی کچھ لے کے آئے. اللہ اکبر. بوڑھی عورت جب خدیجہ اٹھنے لگی کہ کملی والے بیٹے محمد اجازت دے. اماں خدیجہ ہاتھ پکڑ کے رونے لگی. بڑے عرصے کے بعد میری امی ساس آئی ہے، مجھے 2 دن تو خدمت کا موقع دے دے. حضور علیہ السلام سے ماں حلیمہ کہنے لگی پھر میں آؤں گی. اچھا امی. اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے ہوئے. اماں خدیجہ جو گھیرا پھیرا گھوم کے آئی، کان میں کہنے لگی میرا بھی حق ہے، بیٹوں کا تو ماں پر حق اور ماں کا بیٹوں پر حق ہے، بہووں کا بھی تو کچھ حق ہے. کملی والے آج میں جو کچھ دوں مجھے انکار نہ کرنا. آپ نے فرمایا خدیجہ کیا دے گی؟ اپنے غلام میں اسرا کو اشارہ کیا، ادھر آ. وہ آیا کہ 40 بکریاں، ایک اونٹ لا کے ماں کے قدموں میں رکھ دے اور کہا اماں یہ کچھ نہیں، اگر کچھ رہتی تو خدیجہ تجھے اور دیتی. حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی میں تو ایک مرغی بھی ایک لقمہ مشکل سے کھاتی ہوں، ان بکریوں کا کیا کرو گی؟ اللہ اکبر. اماں کہہ لگی اماں میری ساری خوشیاں تیری جتی کے تلوے پہ قربان ہو جائے. اگر تیری گود میں محمد دودھ نہ پیتا تو آج خدیجہ محمد الرسول اللہ کی گھر والی نہ کہلاتی. میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں؟ میں کہاں جاؤں کہ جس نے میرے گھر کی خوشیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا؟ میں تو تجھے اپنے گھر میں اپنا گھر جنت بنانے کے لیے لے کے آیا تھا، لیکن تو نے میرے گھر میں آ کے مجھے میرے ماں باپ سے دور کر دیا. اللہ
اللہ کی قسم ایک نوجوان کہنے لگا مولوی صاحب بیوی کو طلاق دے دوں. میں نے کہا بیٹے کیوں؟ کہا مولوی صاحب میرا باپ تو بڑے چاؤ سے اللہ اکبر میری پسند لے کے آیا تھا, کوئی کسر میرے باپ نے شادی میں نہیں چھوڑی. میری ماں نے اللہ اکبر دروازے پر جب وہ آئی تھی تو تیل بھی ڈالا تھا, استقبال بھی کیے تھے, صدقہ بھی وار کے دیا تھا. مولوی صاحب میرا مکان اوپر, میرے ماں باپ نیچے رہتے, میرا کمرہ اوپر ہے. مولوی صاحب میں کیا کروں؟ میرے اماں ابا میرا دروازہ میری راہ تکتے ہیں, میں آتا ہوں سلام کرتے ہیں, میرا ابا مجھے بھاگنا جھپی ڈالتا ہے, میری اماں سر پہ آتی ہے اور کہتی میرا بیٹا آ گیا, تیرا چہرہ بتا رہا تھکا تھکا. مولوی صاحب اگر 10 منٹ میں ماں باپ کے پاس بیٹھ جاؤں تو میری بیوی رات اوپر دروازہ نہیں کھولتی ہے. اللہ اکبر. مجھے کہتی سیدھا کمرے میں کیوں آیا, ماں باپ کے پاس کیوں نہیں بیٹھا؟ مولوی صاحب بتا, انہیں ناراض کروں تب بھی جہنم, انہیں راز کروں تب بھی جہنم. مولا بتا میں خودکشی نہ کروں تو اور کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹے یہ صرف تیرے گھر میں جھگڑا نہیں, یہ آگ ہر گھر کے اندر لگی ہوئی ہے, اور بجھانے کے لیے کہہ رہے کہ سونا لا چاندی لا, بجھانے کے لیے کہہ رہے کہ موسمی ملبوسات لے کے آ, بجھانے کے لیے کہہ رہے بڑے کمرے میں اے سی لگا, فریج لے کے آ. اللہ کی قسم گھروں سے چیزوں سے گھروں میں سکون آتا تو خدا پاک کی قسم کوئی امیر گھر نہ اجڑتا. معلوم ہوا ان چیزوں سے گھروں کے اندر سکون نہیں آتا. گھر تو گھر کے اندر سکون نبی کے اخلاق والی زندگی سے آتا ہے. مسکرا کے دکھاؤ, اللہ کی قسم روٹی کھانے کو بھی دل نہیں کرے گا, اگر رو کے دکھاؤ گے تو زہر کھانے کو بھی دل کر جائے گا. اللہ کرے یہ گفتگو میرے آپ کے سامنے روکے گی, خدا پاک کی قسم میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہوں گا یا اللہ, اللہ اکبر, مجھے تو تقریر کے لوگ پیسے دیا خدمت کیا کرتے, میں نے رو کے کیوں دکھاتا؟ کیا ان کا دل نرم کر کے 5000 زیادہ لے کے؟ اللہ کی قسم میرا ایسا نظریہ کوئی نہیں, لیکن میں اتنی تو قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے کہنے کا موقع دیا کہوں گا یا اللہ میرے پاس عمال کوئی نہیں, لیکن تیری مخلوق کے لیے میں ہر جگہ بیٹھ کے رویا تھا. سہیل مسجد والے گواہ ہیں, اللہ میرے ساری تقریر رو رو کے کی تھی کہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کہنے والا بھی محتاج ہے, سننے والے بھی محتاج ہیں. میرے آپ کو نبی کی زندگی گھر والی بتا دی, اب مرضی تمہاری ہے, اپناؤ گے بادشاہی کرو گے, زمین پر بھی قبر میں بھی میدان محشر میں بھی سرخرو کھڑے ہو گے, وگرنہ میرے کسی ایک کا حق, اولاد کا, باپ کا, بیٹے کا, بیوی کا, شوہر ساس سسر کا, پڑوسی کا حق لے کے چلے گئے, اللہ کی قسم ایک رات قبر کے اندر گزارنا مشکل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا حق پورا کرنا ہے. کلمے کے بعد پہلا نماز کا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کامیاب فلاح پا گئے, بامراد ہو گئے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے نماز کا سجدہ کر کے چلے گئے. اب دیکھ لو, ہم دنیا میں کامیابی سمجھ رہے ہیں, اللہ نماز کے سجدوں کے اندر کامیابی کا اعلان کر رہا ہے. میرے عزیزو یہ باتیں میری زندگی کے اندر آ جائے اور آپ اور ساری امت اللہ اکبر اس راستے پر استقامت اللہ سے مانگ لے, اس کے لیے میں بھی تیار ہوں, تم بھی ارادہ کرو تیار ہو, دین خیر والے کاموں میں قدم بڑھاؤ گے, اپنے آپ کو مال جہل کو ذریعے کے طور پہ پیش کرو گے, دین میری زندگی میں سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے, اس کے لیے محنت فکر کوشش کرو گے, عورتیں مرد سارے مل کے کریں گے. بتاؤ کون کون ہاتھ اٹھا کے کرے گا کہ اللہ کرے دین میری زندگی میں آ جائے, میرے بچے قرآن کے حافظ بن جائے, میری بچیاں قرآن کی حافظ عالمہ بن جائے, ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میرے سے نہ چھوٹے نہ ٹوٹے. سارے ارادے کرتے ہو, عشاء پڑھ لی تو الحمدللہ, نہیں پڑھی تو پڑھ کے سوئے گے اور اٹھ کے فجر پڑھیں گے, کہہ دو انشاءاللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت کو چہرے پر سجائیں گے. یہاں ارادے کے ساتھ وعدہ. قاری صاحب کہنے لگے مدرسے کی گندم موجود ہے, میں کہا کتنی؟ کہا جی 50 من. میں نے کہا اچھا جی, ایک مثال دے رہا ہوں. بڑی صاحب یہاں تو 1 من گندم نہیں بچتی, کیڑا لگ جاتا ہے, 50 من گندم جی ہمارے پاس ہے, کیا کر رکھا ہے مولانا؟ اللہ اکبر, ہم 4 گولیاں کیڑے مار لائے, 2 نیچے رکھی, 2 درمیان میں, 6 لے کے آئے, 2 اوپر رکھی. میں نے کہا اس سے کیا ہوا؟ کہ کیڑے مار گولیوں سے 50 من گندم بچ جاتی ہے. میں نے کہا پھر میری بات بھی سن کے جا, اگر کیڑے مار گولیوں سے 50 من گندم بچ جاتی ہے تو 4 سنت کے بال چہرے پر سجا کے قبر میں لے جا, اللہ کی قسم کفن بھی بچ جائے گا, سنت کی برکت سے قبر میں تیرا جسم بھی بچ جائے گا.
اگر تیرے جسم تیرے کفن میں مٹی آ کے گرے قیامت کے دن مجھے پکڑ لینا. اگر اس داڑھی کے حلال کو حلال جانے حرام کو حرام جانے اس داڑھی کا خیال کرتے ہوئے گناہ والی زندگی کی طرف سے منہ موڑ لے اور نیکی والی زندگی کی طرف منہ کر لے تو یہ 4 بال ہی قیامت کے دن تیری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے. تجھے حوض کوثر پہ کھڑے ہونے کے قابل بنا دیں گے. علماء اکرام نے مولانا ظفر احمد قاسم ٹھیک موڑ جب خالد بن ولید کے مدیر نے رو کر یہ بات سنائی فرمایا جو آدمی سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی اس کا نام فرشتے لے کے حضور کے روزے میں جاتے ہیں اور جا کے بتاتے ہیں آقا تیرے امت نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا. پتہ ہے کہ حضور کیا فرماتے ہیں آپ مسکرانے لگ جاتے ہیں پھر داڑھی رکھنے والے کا ہاتھ اٹھا کر روزہ انور میں اس کے لیے دعا فرمانے لگ جاتے ہیں. کرو نیت کون آج داڑھی کا ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ آج کے بعد یہ داڑھی نہیں کٹے گی. کھڑے ہو کے دکھا دو اللہ کو کھڑے ہو کے دکھاؤ کہ انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی سنت کے مطابق رکھو گے پوری رکھیں گے انشاءاللہ بیٹے پوری کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹائیں گے. کرتے ہو نیت میرے ساتھ کر لو اللہ کے نام پر قربانی دے دو خدا کی قسم اللہ کھوٹے عملوں کو قیامت کے قبول فرمائیں گے. بیٹھ جائے اللہ اور برکت عطا فرمائے اللہ اور برکت. یہ رونا ہمارے رب کو پسند آ جائے. 1-2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ. ساری زندگی خیر والے کام کو کریں گے اور کرتے کرتے مریں گے. یہ دعا کون کرایا کرتا تھا؟ حاجی نام الحسن رحمت اللہ علیہ ارادے لیا کرتے تھے. مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ارادے لیا کرتے تھے کہ کرتے کرتے اس کام کو مرنا ہے اور مرتے دم تک کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. ساری زندگیوں میں خیر والے کام کی دعوت کو لے کے نکلیں گے. ملکوں میں جائیں گے بستیوں گوٹھوں بیراڑیوں کے اندر جائیں گے انشاءاللہ. آج میرے عزیزو اللہ اکبر آج منگل بدھ جمعرات میرے عزیزو نیت کرو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جمعرات سے 3 دن لگائیں گے. کرو نیت میرے عزیزو. ایک نہیں 2 جماعتیں دو کہ انشاءاللہ یہ نیت ارادے کر کے انشاءاللہ جمعرات جمعے کو اپنی ترتیب کے مطابق سروزہ لگائیں گے. پھر کھڑے ہو کے دکھاؤ کون کون لگائے گا سروزہ پکی کہہ دو انشاءاللہ. نیت کرو اسباب کے درجے میں پھر اللہ استقامت عطا فرمائیں گے. بیٹھ جائیے اللہ ماشاء اللہ برکت اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز کی عطا فرمائے. مسجد مدرسے کی خیر خائی کے لیے تعلیمی ترقی کے لیے تعاون کریں گے انشاءاللہ. اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے. کوئی میری بات تمہیں نہ پسند آئی یہی بات کر کے چلے جانا اور اگر پسند آئی تو میرے لیے آپ دعا کرو اور میں آپ کے لیے سب اپنی ماں بہنوں کے مائیں بہنیں ہماری دعا کریں بلکہ بیوی ہماری دعا کریں. اللہ جو بات فقیر کہے گی کہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ رفیق سفر ہے 1-2 اشعار نات کے پڑھے گا باقی مزاج خانوں کا مزاج آپ خوبی جانتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. درود پاک